امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہے نعمان، باپ کا نام ہے ثابت، کوفہ کے رہنے والے، لقب ہے امام اعظم، کنیت ہے ابو حنیفہ۔ حضرت امام اعظم کی کسی بیٹی کا نام حنیفہ نہیں ہے۔ یہ ابو حنیفہ جو وہ کہلاتے ہیں، ملت ابراہیم حنیفہ، دین حنیف، سیدھے دین کی وجہ سے یہ ان کی کنیت ہے، اولاد کی وجہ سے۔ ہم مذہباً حنفی ہے۔ 4 امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل۔ ہم چاروں کو مانتے ہیں، چاروں سنی ہیں، چاروں میں کوئی بنیادی اختلاف نہیں ہے، مگر ہم مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے، اسی لیے حنفی کہلاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے 60 برس کے بعد، اور ایک روایت کے مطابق 80 ہجری یعنی 70 برس کے بعد امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ یہ وہ ہستی ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے نبی پاک کے صحابہ کو دیکھا۔ ان کے دادا زوتی یا زوتی ایرانی نسل مشہور ہے کہ وہ ایران کے رہنے والے تھے، وہ مسلمان ہوئے، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے والد کو یعنی ثابت کو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جب ثابت کو یعنی حضرت امام اعظم کے والد کو دیکھا تو ان کے لیے دعا فرمائی، اور حضرت علی جو ولیوں کے سردار ہیں، قاسم ولایت ہیں، انہوں نے پیشانی دیکھ لی باپ کی کہ اس کی اولاد میں ایک بیٹا ہوگا جو مسلمانوں کا امام ہوگا۔ امام اعظم شروع میں پڑھائی سے، تعلیم سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، کاروبار کی طرف دھیان تھا۔ ایک بزرگ نے جو کوفہ میں پڑھاتے تھے، انہوں نے امام اعظم کو جاتے ہوئے دیکھا تو بلایا، پیشانی دیکھی، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ مومن کی فراست کے معنی کہتے ہیں تارنا، کسی چیز کو اچھی طرح دیکھ لینا، تو اللہ والوں کی فراست سے ڈرو، یہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں۔ امام اعظم نے پڑھنا شروع کر دیا، اور ایسا پڑھا کہ آج تک امت ان کے علم پر حیران ہے۔ لوگوں نے طرح طرح سے امام اعظم کا امتحان لیا، 70,000 حدیثیں اس طرح اسماء کے ساتھ، اسناد کے ساتھ، صحیح روایات کے ساتھ حضرت امام اعظم نے محفلوں میں سنائی۔ کئی صحابہ سے آپ کی ملاقات ثابت، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کی، ان کا درس بھی سنا۔ سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالی، حضرت سیدنا امام حسین کے پوتے، امام زین العابدین کے بیٹے، لوگوں نے ان سے شکایت کی کہ یہ امام اعظم جو ہیں یہ قیاس سے مسئلے بیان کرتے ہیں۔ قیاس کا مطلب کچھ سوچ کر، اپنی طرف سے سمجھ کر بات کرنا، قرآن و سنت کی بجائے قیاس سے مسئلہ حل کرتے ہیں کہ ثابت یوں ہوا اور یوں ہوا۔ امام محمد باقر نے بلا لیا محفل میں، امام جعفر صادق کی روایت بھی ہے،
میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ فیصلہ کر لیجئے میں قیاس سے مسئلہ حل کرتا ہوں یا قرآن حدیث سے. کہا یہ بتائیے آپ اپنی سمجھ اور قیاس سے بتائیے نماز افضل ہے یا روزہ؟ محفل میں سب نے کہا نماز افضل. کوئی شبہ نہیں، نماز افضل ہے. فرمایا قیاس یہی کہتا ہے کہ نماز افضل ہے مگر قرآن کہتا ہے روزہ افضل ہے. اب بتائیے میں فیصلہ کیسے کروں؟ قیاس کا فیصلہ کروں یا قرآن کا فیصلہ کروں؟ لوگوں نے کہا دلیل کیا ہے؟ فرمایا عورت کو ماہانہ ایام ہوتے ہیں، اس میں جو نمازیں آ جائیں وہ اس کو معاف ہیں، قضا نہیں کرنی. مگر رمضان میں ایام آ جائیں تو ان دنوں میں روزے نہ رکھے، اگلے سال کا رمضان آنے سے پہلے پہلے وہ روزے رکھنے ہیں. ان روزوں کی قضا کرنی ہے، نمازیں معاف. تو پتہ چلا کہ روزہ افضل ہے. اب بتائیں میں کیسے فیصلہ کروں؟ فرمایا یہ بتائیں قیاس کیا کہتا ہے؟ کون کمزور ہے، لڑکی کمزور ہے یا لڑکا؟ سب نے کہا لڑکی کمزور ہے. کس کی مدد کرنی چاہیے؟ ان کا لڑکی کی، وہ کمزور ہے. فرمایا قرآن کہتا ہے لڑکے کی مدد کرو. بتائیں میں کیسے فیصلہ کروں؟ لوگوں نے کہا دلیل. فرمایا اللہ فرماتا ہے لڑکی کو وراثت میں 1 حصہ دو، لڑکے کو 2 حصے دو. کیا فیصلہ کروں میں اپنی طرف سے؟ میں قرآن کا فیصلہ کروں گا، حدیث کا فیصلہ کروں گا. حالانکہ قیاس یہ کہتا ہے جی مرد جا سکتا ہے، کما سکتا ہے، لڑکی کمزور ہے، صنف نازک ہے، مگر شریعت نے اس کا 1 حصہ رکھا ہے، مرد کے 2 رکھے ہیں. اب بتائیں کون کمزور ہے، کس کی مدد کرنی چاہیے؟ آدمی چلتا ہے، پاؤں کا تلوا ہے، سول، تلیاں، تلوا، اس پہ گرد زیادہ لگتی ہے یا اوپر والے پہ؟ میلا ہوگا تو نیچے کا حصہ، مگر وضو میں حکم ہے اوپر مسا کرو، نیچے ہاتھ پھیرنے کا حکم نہیں ہے. قیاس یہ کہتا ہے نیچے ہاتھ پھیرو کیونکہ میل لگے گی تو نیچے لگے گی، مگر حکم اوپر ہاتھ پھیرنے کا. فرمایا بتاؤ کیسے مسئلہ، کیا فیصلہ کروں؟ پیشاب زیادہ ناپاک ہے یا دوسرا پانی؟ سب نے کہا پیشاب زیادہ ناپاک ہے. فرمایا اس پر غسل نہیں ہے، دوسرا پانی نکلے اس پر غسل ہے. بتاؤ کیسے فیصلہ کروں؟ جب امام اعظم نے یہ مثالیں دینی شروع کی، امام محمد باقر ممبر سے نیچے